پارہ نمبر 30 سورہ مطففین آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق اللہ العظیم۔ حصہ تجوید۔ بات چل رہی تھی وقف سے متعلقہ۔ تلاوت کے دوران آدمی تھک جائے تو جہاں پر سانس توڑتے ہیں وہاں پر پراپر وقف کرتے ہیں، وہاں پر تسلی کے ساتھ ٹھہر کر پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس ٹھہرنے کے لیے ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، طریقہ کار ہے۔ ٹھہرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر کو دیکھیں گے، جو بالکل لاسٹ ورڈ ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہ اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کس حالت میں ہے۔ اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جزم ہے، دو زبر ہیں، دو زیر ہے، دو پیش ہے، انہیں علامات میں سے کوئی علامت اس پر ہوگی۔ اگر اس کے اوپر جزم ہو تو وہ پہلے سے ساکن ہے، اس کو جزم کے ساتھ عموماً پڑھیں گے جیسے پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے وقف کیا اذا اکتالوا، یہاں دیکھیں واو کے اوپر جزم ڈلی ہوئی ہے۔ اذا اکتالوا کو نارمل بھی اذا اکتالوا ہی پڑھتے ہیں، تو وقف کریں گے تب بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ اگر دو زبر ہوں اور دو زبر الف والی، یعنی جن دو زبروں کے بعد الف لگا ہوا ہوتا ہے، ایسی دو زبریں ہوں تو اس صورت میں ایک زبر ہٹا کر ایک زبر پڑھیں گے اور ساتھ الف بھی پڑھیں گے۔ جیسے کہ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا بصیرا، اصل لفظ تھا بصیرن، تو اگر دو زبر ہیں تو ان میں سے ایک کو ہٹا کر لفظ کیا پڑھتے ہیں؟ بصیرا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علامات ہیں، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، دو زیر، دو پیش، ان سب کو ساکن کر دیں۔ لیوم عظیم، لفظ لکھا ہوا ہے عظیم، سٹاپ کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں تو آخری میں سے دونوں زیروں کو ساکن کر کے عظیم پڑھتے ہیں۔ یخسرون، وقف کرتے ہیں تو زبر کو ہٹا دیتے ہیں یخسرون، لیکن وقف کرتے ہوئے آخری حرف کی جو آواز ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، وہ پڑھی جائے گی۔ جیسے یخسرون کے آخر میں نون ہے تو یخسرو وقف نہیں ہوگا، یخسرون نون کی آواز آئے گی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ حصہ ترجمہ۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ ان کو وزن کر کے دیتے ہیں تو کم کرتے ہیں، کم وزن کر کے ان کو دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ایک عالی شان دن کو وہ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے۔ لفظی ترجمہ۔ ویل للمطففین، ویل کہتے ہیں خرابی کو، ہلاکت کو، تباہی کو، سارے ترجمے درست ہیں۔ تباہی ہے، ہلاکت ہے، ان لوگوں ان کے لیے مطففین جو تطفیف کرتے ہیں۔ تطفیف کرنا کہتے ہیں
کم کرنا. الذین وہ لوگ اذا اکتالوا جب وہ کیل کرتے ہیں ناپنے کو، جب وہ ناپتے ہیں علی الناس لوگوں کے خلاف، یعنی کہ خود لے رہے ہوتے ہیں لوگوں سے. یہ اعلیٰ کا معنی میں نے خلاف کیے، اعلیٰ لزوم کے معنی میں ہے. یہاں پر جو لوگوں پر لازم ہے وہ جب لیتے ہیں یستوفون تو اس کو پورا لیتے ہیں، پورا کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ اور جب وہ وزن کرتے ہیں، اب وزنوہم یا وہ وزن کرتے ہیں. کیل کرنا اور وزن کرنا، کیل کہتے ہیں ناپنے کو اور وزن کہتے ہیں کسی چیز کو تولنا. یخسرون وہ اس میں کمی کرتے ہیں، خسارہ کرتے ہیں. الا یظن کیا وہ گمان کرتے ہیں، ظن یظن مانا گمان کرنا، خبردار کیا وہ گمان کرتے ہیں. اولئک انہم مبعوثون کہ یہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، مبعوث نہیں کیے جائیں گے، لیوم عظیم اس دن جو بڑا دن ہے. قیامت کا دن مراد ہے سے. یوم جس دن، یا یوم ویسے دن کہتے ہیں، یہ پچھلی آیت کی تصریح ہے، اس کی صفت بن رہی ہے جس دن یقوم کھڑے ہوں گے الناس لوگ لرب العالمین اپنے رب العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جس دن لوگ کھڑے ہوں گے اس دن. ان آیات کا تعلق، اچھا یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ ہمارے قرآن میں مکی لکھا ہوا ہے. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، لیکن عبداللہ بن عباس اور یہی رائے حضرت قتادہ، حضرت مقاتل، حضرت ضحاک، ان سب کی یہی رائے ہے کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھا کہ وہ لوگ کمی بیشی کرتے ہیں تولنے میں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں. چونکہ وزن کرنے کے پیمانے یا تو ناپ کر دیا جاتا ہے یا تول کر دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ کمی کرتے ہیں. تو یہ صورت نازل ہوئی. عبداللہ بن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں. وہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی یا جو قوم کم تولتی ہے، وزن کم کرتی ہے، اللہ اس کو فقر اور تنگی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. اور جو زکوٰۃ کے اندر کمی کرتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی جو قوم، اللہ ان میں بارشیں بند کر دیتے ہیں. تو ہم اگر غور کریں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرماتے ہیں کہ جو قوم تولنے کے اندر کمی کرتی ہے اس کے اوپر فقر و فاقے کو مسلط کر دیے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب تولتے ہیں، ہمارے ہاں جو تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، نمک سے لے کر پٹرول تک ہر چیز کے پیمانوں میں ڈنڈی ماری جاتی ہے. جن پیپوں میں پٹرول تولا جاتا ہے وہ بھی دوسری طرف سے بھی کپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تولنے کے لیے جائیں تو قوم کو یہ کبھی نہیں بتایا جائے گا کہ یہ چیز کتنی دیر ہے، وہ ریٹ بتاتے ہیں یہ اتنے کی ہے، لیکن 1000 گرام کی جگہ 900 گرام تول کے دیں گے. ہمارے یہاں جتنے گھی بکتے ہیں، آئل بکتے ہیں، اکثر 900 گرام کے پیکٹ بکتے ہیں، اکثر 900 گرام کے پیکٹ بکتے ہیں. اور دے رہے ہوتے ہیں پورا کلو دے رہے ہیں جی آپ، اور ہوتا 900 گرام. اور کلو میں 900 گرام نہیں ہوتے، 1000 گرام ہوتے ہیں. بہرحال ہر طرف ہی ڈنڈی ماری جا رہی ہے. ایسے ہی جو قوم کہا کہ بے حیائی میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ اس پر دشمن مسلط کر دیتے ہیں. ان چیزوں کے اوپر جہاں پر ہم خارجی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا کہ خارج میں کیا ہونا چاہیے، وزیر اعظم اچھا ہونا چاہیے، وزیر اچھا ہونا چاہیے، وہاں پر یہ بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ فقر اور تنگی آج ملک میں عروج پر ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ کم تولنا بھی ہے، کم ناپنا بھی ہے. تو لہٰذا اس کے اندر اس گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے. باقی تطفیم یہ صورت صرف کم تولنے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. مفسرین لکھتے ہیں تطفیف عام ہے. کسی بھی حق میں ڈنڈی مارنے کو تطفیف کہتے ہیں. نماز آدمی صحیح نہیں پڑھتا، آیا رکوع کیا، قوما کیا ہی نہیں، سجدے میں پہنچ گیا، یہ بھی تطفیف میں آتا ہے، یہ بھی اسی ہلاکت میں شامل ہے. روزہ رکھا،
نہیں پورا رکھا، زکوٰۃ دی اس میں ڈنڈی ماری، کسی پڑوسی کا حق کھا لیا، یہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ تو کوئی بھی حق جو اس پر لازم ہو، اگر وہ لوگوں سے لینا ہو اس نے، تو وہ لینے کے لیے مرتا ہے، اور دینے کی باری آئے تو دینے میں ڈنڈی مارے، تو یہ ہلاکت میں شامل ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے ہلاکت بیان فرمائی ہے۔ اور آج ہم دعویٰ کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، تو ان پریشانیوں کو دیکھا جائے کہ کہیں ہم اعمال کے اندر کھوٹے تو نہیں ہیں، کہیں یہ گناہ ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتے۔ قرآن کے پڑھنے کا ایک خصوصی مقصد یہ ہے کہ جنت والوں کا تذکرہ پڑھنے کے بعد یہ سوچا جائے اور دیکھا جائے کہ جنت والوں کی صفات مجھ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، اور اہل جہنم کا تذکرہ ہو تو وہاں یہ دیکھا جائے کہیں یہ صفات ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ تو یہ صورت جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ باتیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہیں تو آج سے ہی توبہ کریں۔ تو الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، جب لینے کی باری آتی ہے پھر تو مرتے ہیں، پائی پائی کا حساب کرتے ہیں، اور دینے کی باری آئے تو او وزنوهم یخسرون، کمی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو مرنے کا خوف نہیں ہے کہ انہوں نے مرنا بھی ہے۔ یہ جو آیات ہے نا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، اگر ہم امانت دار ہوں، ہم سچے ہوں، تو ان آیات سے بڑی سیکورٹی کوئی نہیں ہے، ان آیات سے بڑی سی سی ٹی وی کیمرے کوئی نہیں ہے۔ یہ آیات ہمیں کیا بتلاتی ہیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ مار داڑ کس لیے کر رہے ہیں، سدا نہیں رہنا، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور جس کے پاس جانا ہے وہ ہر لمحہ کیپچر کر رہا ہے، ہر لمحے کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر کچھ لوگوں نے ہمیشہ رہنا ہے اور جن سے تم لے رہے ہو انہوں نے تھوڑے دن بعد مر جانا ہے، ایسا نہیں، سب نے مرنا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اور مرنے کے بعد بھی بات ختم نہیں ہوگی، اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، وہ دن لگے گا، وہ گراؤنڈ سجے گا، وہاں پر بات ہوگی کہ دنیا میں کیا کر گیا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کہاں کہاں ڈنڈی ماری اور کہاں کہاں اعمال کو پورا کیا۔ اگلی آیات میں اہل جہنم اور اہل جنت کا تذکرہ آئے گا، ساتھ ہی یہ بھی وہاں پر بات سمجھنے میں آئے گی کہ روحوں کو جمعرات والے دن اسپیشل بھیجا جاتا ہے، جاؤ گھر سے سلامی دے گیا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ جہنم میں جن کو بند کر دیا جائے، کیا فرشتے چھوڑ دیتے ہیں جمعرات والے دن، جاؤ چھٹی ہے آج مناؤ؟